أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا یہ لوگ باپ دادوں کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادے کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں؟ اہل جاہلیت نے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے جو شرک اور کفر کے راستے اختیار کر رکھے تھے، کسی چیز کو حلال و حرام کرنے کے ضابطے بنائے ہوئے تھے، ان کے پاس ان سب چیزوں کی کوئی دلیل نہیں تھی، سند نہیں تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو، ایسا تم کیوں کہتے ہو، کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا ہے اور ہمیں ہمارے باپ دادے ہی کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی رہنمائی، سند اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی، اللہ تعالیٰ کا رسول ان کو دعوت حق دیتا، تو وہ اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے، اور جاہلانہ جواب ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہمیں باپ دادوں کی اقتداء کافی ہے، ہم جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ہر صورت میں ہی اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادے جاہل ہوں، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں؟ کیا تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ کیا ہر غلط چیز باپ دادوں کی یہ اپنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق چیز کا، حق بات کا معیار اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جو لوگ ان دونوں کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ قابل اتباع ہیں۔ اگر باپ دادے اللہ رسول کے دین کے پیروکار ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، تو ان کی پیروی کرنے میں حرج نہیں۔ چنانچہ جن بزرگان دین، اسلاف، اکابرین کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تقلید اس صورت میں بری ہے جب قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی کی تقلید کی جائے، کہ سامنے والا قرآن و حدیث سے الگ بات کرتا ہو اور پھر بھی ہم اس کی پیروی کیے جا رہے ہوں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی امام، کوئی بڑا، کوئی بزرگ قرآن و حدیث ہی کی بات کرتا ہو اور بندہ اس کے ساتھ چلے، اس کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے۔ جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تابعین صحابہ کو دیکھتے رہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، کیوں؟ صحابہ دین پر چلنے والے تھے۔ تابعین کے بعد کے لوگوں نے تابعین کو دیکھا، کیوں؟ کہ دین پہ چلنے والے ہیں۔ یہ سلسلہ عمل در عمل سلسلے چلتے رہے۔ تو تقلید وہی بری ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، جس کے اندر جہالت ہو، دین سے دوری ہو۔ اگر دین کے مطابق ہے سب کچھ، اس کی پیروی میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آباء و اجداد کا اتباع غلط کاموں میں منع ہے، بدعتیں، شرکیہ رسمیں، غلط کام، کہ جی باپ دادے کرتے تھے ہم بھی کریں گے، پیچھے ہٹنے کو تیاری نہیں ہے، حالانکہ باپ دادوں کا کام شریعت کے خلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں باپ دادوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، قابل رد ہے، ترک کر دینا ضروری ہے۔ کیا دنیا کے معاملات میں ہم باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں؟ کاروبار، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، دکانیں چلانا، بزنس کرنا، اس کو تو آج کے ہم طور طریقوں کے مطابق اپناتے ہیں۔ اس میں کوئی نہیں کہتا جی میرے باپ دادے ایسے کرتے تھے میں بھی آج ویسے ہی کروں گا، وہی پرانا انداز، وہی پرانے طور طریقے۔ دین کے حوالے سے اپنی رسومات سے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ نری جہالت ہے، یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔
باپ دادے اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کام کرتے رہے ہوں تو ان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے۔